اللہ 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 الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، کئی دن کے بعد پھر ایک نئی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں۔ بڑی مصروفیت کی وجہ سے ویڈیو نہ بنا سکا۔ ان دنوں کے اندر کچھ حالات ایسا پیدا ہو گئے کہ ملک پاکستان کے اندر تحریک لبیک اور حکومت پاکستان کے درمیان مذاکرات ہوئے، شیلنگ بھی ہوئی، ادھر سے پولیس والے بھی شہید ہوئے، ادھر سے تحریک لبیک کے کارکن بھی شہید ہوئے۔ جیسا کیسا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کیا۔ مفتی منیب الرحمان، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، اور ادھر سے حکومت پاکستان کے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو سنجیدہ تھے، جن کو پتہ تھا اگر یہ کام الٹ ہو گیا تو کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ شاہ محمود قریشی صاحب اور علی محمد خان صاحب، کچھ سنجیدہ لوگ تھے، اسد قیصر صاحب، اور پھر بیچ میں ہماری پاک فوج کے آرمی چیف وہ آئے، قمر حسین باجوہ صاحب۔ انہوں نے بڑا کردار ادا کیا، جس کے بعد یہ معاملہ طے ہوا اور تحریک لبیک پاکستان اور حکومت پاکستان کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ اس وقت جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے معاہدہ ہونے کے بعد، سب سے پہلے بات یہ سمجھے، جب علامہ خادم حسین رضوی صاحب زندہ تھے، انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا حکومت پاکستان کے ساتھ ماہ مبارک کی صبح کے وقت، رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ حکومت پاکستان نے یہ کہا تھا ہم سفیر کو نکال نہیں سکتے، لیکن قرارداد پارلیمنٹ میں پیش کریں گے، جو فیصلہ ہوا اس پر عمل کریں گے۔ خادم حسین رضوی صاحب نے کہا تھا بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہی مطالبہ لے کر اب گئے کہ اس مطالبے پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ جب یہ معاہدہ ہو گیا، مفتی منیب الرحمان اور حکومت پاکستان مل بیٹھے، تحریک لبیک کو ساتھ لیا، معاہدہ طے پایا۔ اب کچھ اینکر ایسے ہیں جن کی زبانیں بڑی دراز ہیں، بڑی دراز زبانیں ہیں۔ اگر معاہدہ نہیں ہو رہا تھا تو وہی چیخ رہے تھے، اب معاہدہ ہو گیا اب وہ بھی چیخ رہے ہیں۔ ان کو آگ لگ چکی ہے، پتہ نہیں کس وجہ سے۔ پہلے یہ پریشانی تھی ان کو کہ اگر یہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اب وہ دیکھیں، ایک اینکر وہ ہے، اب وہی صحافی کچھ ایسے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا۔ جب تک معاہدہ نہیں ہوا تھا تو حکومت کے خلاف تھے، تحریک لبیک کو گالیاں نکال رہے تھے، اور جب معاہدہ ہوا پھر بھی گالیاں نکال رہے ہیں۔ ارشاد بھٹی ہے، پتہ نہیں وہ کیسا صحافی ہے، کہاں سے صحافت اس نے سیکھی ہے، اور کیسے صحافی بن کے اور آ کے بیٹھ جاتے ہیں چینل پر اور خلاف بک بک کرنا شروع کر دیتے ہیں، مسئلے کا پتہ بھی نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ صرف لوگوں کو لڑوانے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ پتہ ہے ان لوگوں کا، ان کا مقصد یہی تھا کہ ان کی تحریک سے بین اٹھ جائے اور ان کو کل عدم جو قرار دیا گیا وہ ختم ہو جائے، ان کا جو قائد ہے سعد بھائی وہ رہا ہو جائے، بس معاملہ ختم۔ وہ عقل کے اندر تمہیں پتہ ہے اگر یہی صرف مقصد ہوتا ہے ان کا نکلنے کا، تو کتنی مرتبہ حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ کچھ سیٹ لے لو، کوئی ہمارے ساتھ افہام و تفہیم کے ساتھ بیٹھو، آپ کا مطالبہ یہ ہے، اگر تم سیٹیں چاہتے ہو ہم آپ کو سیٹیں دیتے ہیں، دولت چاہتے ہو ہم آپ کو دولت دیتے ہیں، شہرت چاہتے ہو ہم آپ کو شہرت۔ اللہ نے وہ تو ان کو پہلے دی ہوئی ہے شہرت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی سعد بھائی کو دیا اتنی تمہارے وزیر اعظم کے پاس بھی نہیں ہے۔ اتنی وزیر اعظم کے پاس شہرت ہے جو خود وزیر اعظم پاکستان ہے، اور تم ان کو کہہ رہے ہو کہ شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ باتیں کی، اور خون بہا، ادھر حکومت پولیس والے اور ادھر سے تحریک لبیک پاکستان کے کچھ لوگ شہید ہوئے۔ مانتے ہیں نقصان نہیں ہونا چاہیے تھے، لیکن یہ جو الزامات یہ لگا رہے ہیں کہ یہ ان کا مقصد فقط یہ تھا کہ اپنی تحریک سے بین کو ختم کرنا، اور ان کا کوئی ختم نبوت کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ بھائی ان کا مقصد اور کیا تھا؟ پھر حکومت کس لیے شیلنگ کرتی رہی؟ کس لیے ان کے جوانوں کو شہید کیا؟ حکومت تو باقی مسائل پر تو بیٹھنا چاہتی تھی، بیٹھ رہی ہے، اور ان کا مطالبہ تھا جو ہمارے والد سعد بھائی کا اور ان کی پارٹی کا یہ مطالبہ تھا جو خادم رضوی صاحب کے ساتھ معاہدہ کیا گیا اس پر عمل کیا جائے۔ بھئی یہ تو کوئی بڑی بات تو نہیں تھی کہ فوری شیڈول ختم کیا جائے اور سعد بھائی کو رعایت، یہ تو ہو جانا تھا، ایک دن کا باپ بھی نہیں روک سکتا، کتنے دیر روکے؟ سال کے بعد 2 سال کے بعد رعایت تو ہو جانا تھا۔ عدالتیں ہیں، ابھی کچھ نہ کچھ پاکستان کے اندر انصاف باقی ہے، ہو جانا تھا، لیکن ان کو آگ لگی کہ یہ تحریک لبیک والے یہ کوئی اسلام کو ماننے والے نہیں ہیں، یہ کر رہے تھے، یہ اپنے مقصد کے لیے، یہ ختم نبوت پر پہرا دینے والے نہیں ہیں۔ کون تھا اور پہرا دینے والا؟ تم تھے،
تم تو ایک مرتبہ بھی زبان سے ایک لفظ نہ بولے جب نواز شریف قانون کے اندر تبدیلی کر رہا تھا، اس وقت تم کہاں سو گئے تھے؟ جب یہ سفیر والا مسئلہ بنا، ایک مرتبہ ان صحافیوں نے بیان دیا کہ اس کو باہر نکالا جائے یا ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے؟ اب کہہ رہے کہ ہم بھی تو عاشق رسول ہیں۔ بھائی ہم نے کون سا انکار کیا تم بھی عاشق رسول نہیں ہو؟ مانتے ہیں تم بھی عاشق رسول ہو، عاشق رسول تھے تو بول تو پڑتے۔ اب تمہیں آگ لگی ہوئی ہے، علماء کے خلاف بول رہے ہیں، اور پھر طریق لبیک کے خلاف آگ اگل رہے ہیں کہ لوگوں کو استعمال کیا گیا۔ ایسا کام نہیں کیا طریق لبیک نے۔ اور طریق لبیک والے ساتھیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، ان کے جواب دینے سے بہتر یہ کہ تم اپنا کام کرو۔ اگر تم واپس پلٹ کے ان کے جواب دو گے تو تم ترقی کبھی نہیں کر سکتے۔ ان کو جلنے تو یہاں یہ حسد کے اندر جل جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ تم ترقی کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں ترقی دیتا جائے گا۔ یہ ان کا علاج یہی ہے، یہ اپنے حسد کے اندر جل جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ بس تم ترقی کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں مقام دیتا جائے، یہ خود جل جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ اور ان کے بارے میں نہ سوچیں، اپنے منزل کی طرف جائیں۔ آپ کی منزل کیا ہے؟ آپ اس کی طرف جائیں۔ آپ کدھر جانا چاہتے ہیں آپ ادھر جائیں۔ ان کی باتوں پہ نہ آئیں، ان کو جواب نہ دیں۔ آپ ان کا جواب دیں گے یہ بھونکتے رہیں گے، ان کی زبانیں چلتی رہیں گی۔ مجھے یہ ایک بتائیں، جو سگ ہوتا ہے، اگر سگ کی طرف کوئی چیز پھینکی جائے کیا وہ دوڑ جاتا ہے یا پلٹ کر وہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے؟ میں وہ الفاظ نہیں بولنا چاہتا، وہ پلٹ کے پھر وہی کام کرنا شروع کرتا ہے، کیونکہ اس کی طرح اگر تم بار بار جواب دو گے یہ بار بار تم پہ بولیں گے۔ آپ اپنا کام کریں، جب تمہاری طریق ترقی کرے گی، تب بلندیوں تک پہنچے گی، یہ خود اپنے حسد کے اندر جل جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، آپ کے ساتھ جو چلتا چلے، نہیں چلتا چھوڑ کے چلا جائے۔ ہمیشہ حق والوں کے ساتھ کام لوگ رہے، اور پھر حق ہی غالب آیا۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، قرآن کا مطالعہ کتنے قلیل، قرآن کہتا ہے قلیل لوگ کثیر پر غالب آتے رہے۔ یہ چند دن کے چند ٹکے کے لوگ ہیں، صحافی ہیں، چند کل ان کا پیسہ بند ہوا، ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ ان کو پیسہ ملتا ہے تو زبانیں ان کی چل پڑتی ہیں، نہیں تو بند۔ جدھر سے ملے اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں۔ تو آپ ان کی باتوں پہ نہ آئیں۔ کس کس کا جواب دیں گے؟ یہاں تو ہزاروں شیطان انسان کے روپ میں چھپے ہوئے ہیں، اب کس کس کا جواب دیں گے؟ آپ اپنا کام کریں، اپنی منزل کی طرف گامزن ہو۔ آپ کی منزل کیا ہے اس پہ زور دیں، اپنی منزل کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جو آدمی کسی کی طرف سوچتا ہے، کسی کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنی منزل کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ آپ کی منزل کیا ہے؟ آپ نے جانا کیا ہے؟ آپ کو خادم صاحب نے جو منزل دی ہے اس کی طرف دوڑیں، آپ اس کی طرف لپکیں، آپ دن رات دین کی خدمت کریں، دن رات اپنی تحریک کی خدمت کریں۔ وہ وقت آنے والا ہے انشاءاللہ عز و جل، یہاں ملک پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا انشاءاللہ۔ وہ نظام مصطفیٰ کرتے رہیں گے، چند کل ان کا خاتمہ ہو جائے گا، ان کو پوچھنے کوئی وجہ نہیں۔ آج ان کی زبانیں دراز ہیں جب تک ان کو پیسہ ملتا ہے، جب پیسہ نہیں ملے گا ان کی طرف یہ کہتے ہیں ہم آزاد صحافی ہیں، ہم حق بولتے۔ کہاں انہوں نے حق بولا ہے؟ جہاں سے ملا وہاں کی طرف انہیں حق آ کے دکھائی نہیں۔ اسے پولیس والوں کا دکھ ہو رہا ہے، کیا طریق لبیک والے شہید نہیں ہوئے؟ ان کا دکھ نہیں، وہ کسی ماں کے لال نہیں تھے، وہ کسی ماں کے بیٹے نہیں تھے، وہ کسی ماں نے نہیں انہیں چنا تھا، وہ کسی کے بھائی نہیں تھے، کسی بہن کے بھائی نہیں تھے۔ ہم ادھر بھی افسوس ہوا ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں پولیس والے بھی، لیکن ادھر بھی تو کہیں نا۔ ان کو تم کیا کیا لقب دیے؟ تم نے انڈیا کا ایجنٹ کہا، تم نے ان کو کیا کہا کہ ان کو فنڈنگ انڈیا سے ہو رہی ہے؟ کہاں سے ہو رہی ہے؟ یہ صرف تمہاری زبانوں سے نکلا۔ آج پھر انہی کے ساتھ تم نے بیٹھ کر مذاکرات کیے کہ نہیں؟ ان کے بغیر تم کچھ بھی نہیں ہو، یہ یاد رکھنا۔ تم تو غیروں کے کتے نہلا کر آج آ کر تم بیٹھ گئے ہو، لیکن یہ تو قسم خدا کی احادیث پڑھا کر یہاں تک خادم رضوی نے بچپن سے لے کر بڑا مرنے تک انہوں نے احادیث پڑھی ہے، قرآن پڑھا ہے۔ انہیں اس کے علاوہ آتا کیا تھا؟ وہ قرآن، عشق مصطفیٰ، اور کچھ پڑھتے ہی نہیں تھے وہ۔ ان کی جب بھی زبان کھلی عشق مصطفیٰ کے اندر کھلی، جب بھی بولے وہ عشق مصطفیٰ کے۔ اس وقت بھی لوگوں نے ان پہ الزام لگائے، کروڑوں روپئے لیں، اب ان پر لگا رہے ہیں کہ یہ صرف اپنے مقصد کے لیے نکلے تھے۔ انشاءاللہ عز و جل ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی، یہ بولتے رہیں، اور ان کے بولنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آپ اپنی طریقہ کام کریں، ان کا جواب نہ دیں۔ کیا سورج کی طرح تھونکنے سے کیا سورج کی روشنی کم ہو جائے گی؟ نہیں، وہ واپس اسی پہ آ کر گرے گی جو تھونکنے والا ہے۔ کیا چاند کی طرف تھونکنے والے سے چاند بے نور ہو جاتا ہے؟ نہ، وہ کس پر؟ چاند اپنے آب و تاب کے ساتھ چمکے گا، سورج اپنے آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہے گا، کیونکہ اس سے چمکانے والی ذات خدا کی ہے۔ عزت، شہرت، بلندیاں ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔
اگر یہ تمہاری تعریف نہیں کریں گے کہ تمہیں مقام نہیں ملے گا، تمہیں عزت نہیں ملے گی، تمہیں شہرت نہیں ملے گی، نہیں، عزت دینے والا وہ ہے، شہرت دینے والا وہ ہے، مقام دینے والا۔ ہمیں عزت نہیں چاہیے، ہمیں شہرت نہیں چاہیے، ہمیں نظام مصطفیٰ چاہیے، ہمیں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نموذج کی حفاظت چاہیے۔ یہ بولتے رہیں چند دن کے چند ٹکے کے لوگ ہیں، ختم ہو جائے، یہ ہوتے کیا ہیں ہم پہ باتیں کرنی؟ ہمارے مقابلے میں مفتی منیب الرحمان کے خلاف باتیں کر رہا تھا، یہ ہوتے کون ہیں؟ علماء کے خلاف۔ یہ ایک منٹ کے لیے کسی عالم کے سامنے بیٹھ نہیں سکتے، ان کی علمی حیثیت اتنی ہے، سارا دن کسی نہ کسی کی غیبت کرنے میں گزار دیتے، اور ہم ایسے لوگوں کو جواب دے کے کیا کریں گے؟ ہم اپنا وقت برباد کرنا، اپنا وقت لگائیں، اپنی ایک تحریک کو منظم کریں، اور ملک پاکستان کے وفادار بن کر، الحمدللہ اہل سنت سے بڑھ کر اس ملک کا کوئی وفادار ہے تو وہ اللہ سامنے، الحمدللہ الحمدللہ، ناز ہے ہمیں، ہمارے اسلاف نے ملک پاکستان بنانے کے اندر جو کردار ادا کیا وہ ہمارے اسلاف تھے، مگر نہ بعض تو یہ تھے کہ پاکستان کی پے نہیں بننے دے رہے تھے۔ انشاءاللہ ہم اپنے اسلاف کے مشن کو لے کر چلیں گے، انشاءاللہ یہاں پر نظام مصطفیٰ کا سویرا طلوع ہوگا، اور ہم انشاءاللہ اپنا خون دے کر اس یہاں پر نظام مصطفیٰ کو لائیں گے، اور یہ چند ٹکے کے صافی ان جیسے کئی آئے، کئی چلے گئے، چلے جائیں گے، چند دن کے بعد ان کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، انشاءاللہ پھر سے تحریک لبیک چمک کر نکلے گی۔ آپ اپنا کام کریں، اپنے کام پہ زور دیں، آپ کا کام کیا ہے اس پہ زور دیں، ادھر ادھر کی باتیں نہ سنیں۔ مجھے ایک بتائیں، اگر پیچھے سے کوئی آواز دے، آپ اس کے جواب دینا شروع کر دیں تو آپ کا وقت ضائع ہوگا، آپ اتنا دیر اپنی منزل پہ پہنچیں گے۔ اگر آپ پلٹ کر ان کی طرف آئے، ان کے جواب دینے شروع کر دیے، آپ اپنی منزل پہ بڑی دیر کے بعد پہنچیں گے۔ آپ آگے دیکھیں، پیچھے دیکھنے والا ہمیشہ منزل پہ لیٹ پہنچتا ہے، آگے دیکھیں آپ کی منزل کیا ہے، آپ کے سامنے کیا ہے۔ اگر بڑے بڑے پہاڑ بھی آئے، ہم ان کو پاش پاش کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ بس آپ اپنی تحریک کا کام کریں، عزت اور ناموس رسالت پر کبھی کمپرومائز نہیں کرنا، کبھی دین اسلام پر آنچ نہیں آنے دینی۔ انشاءاللہ ہماری بھی نسلیں آپ کے ساتھ ہیں، ہر جگہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اگرچہ ہم میدان میں نہیں آئے تھے، لیکن ہم یہ کچھ مصروفیات کی وجہ سے نہ آ سکے، لیکن انشاءاللہ عز و جل وقت ہوا، جیسے بھی ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو لوگ میدان میں نکلتے ہیں، لیکن انشاءاللہ عز و جل وقت آیا تو ہماری جانیں بھی نچھاور ہوں گی، انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی دین مصطفیٰ کی خدمت کریں گی، ہمارے آل اولاد مال جان سب کچھ میرے مصطفیٰ کے دین پر قربان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں مل بیٹھ کر دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ چند ٹکے کے لوگوں کی باتوں پر نہ آنے، ہمیں ہمیشہ دین اسلام کے ساتھ مخلص رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔ آخر میں کہتا ہوں ہمارے چینل کا خیال رکھیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔